دیکھیے جیسے کہ ہم سبھی کو پتا ہے کہ محرم کی 10 تاریخ جسے یوم عاشورہ بھی کہتے ہیں، جس میں ایک جنگ ہوئی تھی جو کربلا کے نام سے جانی جاتی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ اور ہمیں اس بات کا بہت دکھ ہے اور بہت افسوس ہے، اور ہر مسلمان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہونے پر غمزدہ ہونا چاہیے، کیونکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے سردار اور علماء صحابہ اکرام میں سے تھے، اور نبی کے نواسے اور آپ کی بیٹی کی اولاد میں سے جو سب بیٹیوں سے افضل تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین دنیا میں میرے 2 پھول ہیں۔ چونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کی آل سے بے حد محبت رکھتے ہیں، اور نبی کے نواسے حضرت حسین کی شہادت یہ ہمارے لیے بہت دکھ بھرا اور دردناک واقعہ ہے، اور ہر مسلمان کو بالکل حضرت حسین کے شہید ہونے کا دکھ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو علی سے محبت رکھے گا وہ مومن، اور جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور اللہ کی محبت کی خاطر مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور ہمیں یقیناً اللہ سے، نبی سے اور اہل بیت سے محبت ہے، اس لیے ہمیں نبی کے نواسے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسین کی شہادت کا بہت افسوس ہے۔ مگر ہمارا دین ہمیں ہر معاملے میں الحمدللہ بہت بہترین انداز سے گائیڈ کرتا ہے، اور ہمیں خوشی اور غم دونوں کے اظہار کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ اور دیکھیے چونکہ کربلا کا واقعہ ایک شہادت کا اور غم کا واقعہ ہے، مگر شریعت میں 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے۔ مگر یہاں آج ہمارا حال دیکھیے، حضرت حسین کی شہادت کو ہزاروں سال سے زیادہ کا وقت بیت گیا ہے، اور آج بھی ہم اس شہادت کو لے کر غیر شرعی طریقے اپنائے ہوئے ہیں، ماتم منایا جا رہا ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نوحہ یعنی ماتم کرنا جاہلیت کا کام ہے، اور نوحہ کرنے والی اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو اس کو تارکول کا لباس اور دوزخ کے شعلوں کا لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی صحابہ اکرام کی شہادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی موت پر غم زدہ بھی ہوئے، مگر ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو شریعت کے خلاف ہو، اور نہ ہی صحابہ نے نبی کی موت پر ماتم کیا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی مصیبت تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت سے بھی زیادہ ہے۔ دیکھیے محرم ہمارے لیے محترم اور مبارک مہینہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ایسی تعلیم نہیں دی کہ شہادت پر ماتم کیا جائے۔ محرم تو حرمت والا اور عزت والا مہینہ ہے، اس میں نوحہ کرنا، گریبان چاک کرنا، گالوں کو پیٹنا، مرثیے، واولے، تعزیے، نوحہ، ماتم، چیخو پکار، نعرے لگانا، کالے کپڑے پہننا، یہ سب کی اجازت اسلام میں نہیں ہے۔ اس لیے میرے بہن بھائیوں، ایسے کوئی عمل نہ کریں جس کو دیکھ کر غیر مسلمان وحشت زدہ ہو جائے اور اسلام سے اور دور ہو جائے۔ آپ کو نمازوں کی پابندی کرنا ہے، پردے کی پابندی کرنا ہے، اور شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا ہے، مگر یہاں آپ کس چیز میں بزی ہو؟ یہاں آپ ماتم میں بزی ہو، وہ بھی وتھ ڈی جے، نعتیں بج رہی ہیں، وہ بھی فل میوزک کے ساتھ۔ تازیوں کے ذریعے پورے روڈ بلاک کیے ہوئے ہیں، ایمبولینس، گاڑیاں، مریض، بوڑھے، اپاہج، سب کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمیں راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے کا حکم دیا ہوا ہے، مگر یہاں معاملہ ہی الٹا ہے، یہاں تو ہم خود راستے کی تکلیف بنے ہوئے ہیں، یعنی ہر عمل شریعت کے خلاف ہو رہا ہے، اور ان ساری خرافات کو دین کا لیبل لگایا جا رہا ہے۔ آپ کی وجہ سے اسلام کی کتنی عجیب اور وحشت ناک امیج غیر مسلموں کو جا رہی ہے، یہ اندازہ ہے آپ کو؟ یہ خون خرابہ، یہ اپنے جسم پر ظلم، یہ خون سے لبریز سڑکیں، یہ چلا پکار، یہ نوحہ، یہ رونا، یہ زنجیروں سے خود کو لہو لہان کر لینا، اپنے منہ اور گالوں کو پیٹنا، چھریوں سے اپنے آپ کو اور معصوم بچوں کو کٹس لگانا، خود کا خون بہانا، رزق کی بربادی کرنا، یہ سب شریعت کے خلاف کام ہے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوحہ کرنے والا یعنی جس نے رخسار پیٹے، گریبان چاک کیا اور جاہلیت کی آوازیں نکالی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دیکھیے یہ محرم تو قابل احترام مہینہ ہے اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو اپنے آپ پر ظلم کرنے سے خاص طور سے روکا گیا ہے، گناہوں سے روکا گیا ہے، اور ہمارے سارے کام اللہ کو ناراض کرنے والے ہو رہے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں ذرا غور کریے، یہ راستہ اللہ کو راضی کرنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ کام کریے جس کے کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ان سب خرافات سے اپنے آپ کو بہت محفوظ رکھیے جس کے کرنے کا سختی سے منع کیا گیا ہے۔